کہ اندرون سندھ میں GTA کی جانب سے ایک بہت بڑا پاور شو ہے. جی کیا آپ اس شو کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ نہیں, بہت بڑا شو تھا. اور کیا آج ایک کمشنر جو ہے وہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے اگر اس کو آپ نظر انداز بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے, اگر وہ لگتی ہے سنا جاتا ہے ایک حل ہے یہ. اچھا, وہ یہ کہ آپ ایک ہنگ پارلیمنٹ میں کیا ڈیلیور کر پائیں گے. سر ایک منٹ یہاں پہ ایک چیز آپ سے پوچھوں. میاں صاحب آپ کی پارٹی جیتی ہوئی ہے, آپ کی پارٹی حکومت بنانے لگی ہے. میاں صاحب آپ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے لگے ہیں. یہ اس پارلیمنٹ میں اگر ہم حکومت بنائیں گے تو یہ بد دعا ہے آپ کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی, کیونکہ ہمارے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم لوگوں پہ اپنے رائے یا اپنے فیصلے مسلط کر سکیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا تو آپ مسلط کرتے ہو. نگران بھی تو یہی کام کرتے ہیں, تو کیوں نہیں لوگ ان کو مانتے؟ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج دیکھیں کہ آپ اکیلے یا جتنے اب تک آپ کو حمایتی ملے ہیں جی اتحادی بننے کی شکل میں, کیا ان سے آپ حکومت بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی تیسری جماعت ہے جو بڑی جماعت کے طور پہ آئی ہے ان انتخابات کے نتیجے میں پارلیمان میں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے مگر آپ کے حکومت سازی کا حصہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سخت فیصلوں پہ تنقید جن پہ ہوئے گی, پبلک جس پہ سیکھ پا ہوگی, پریشان ہوگی, ناراض ہوگی, وہ تو میرے ذمہ آ گئے, اور آپ اینڈ پہ کہہ دیں 16 ماہ کی طرح کہ یہ تو ہم نے نہیں کہا تھا. لیکن آپ کی پارٹی کے صدر نے اس معاملے کو ایکسیپٹ کیا نا. یہ جب بلاول بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس کے 4 گھنٹے کے بعد جا کے میاں صاحب نے اسلام آباد میں زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ جی ٹھیک ہے اب یہ ہو گئی سیٹل ہو گئی ساری چیزیں, اور ہم لوگ جو ہے نون لیگ جو ہے وہ حکومت بنائے گی. تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا نا. پھر خاص صاحب میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, نہ میرے علم میں ہے جو کمیٹیاں دونوں سائڈوں سے بنی. ٹھیک ہے. مگر میری اطلاع کے مطابق ایسا ہے کہ چیزیں سیٹل نہیں آئیں ابھی تک, آج تک. یعنی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں